حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جب بھی کھانا کھانے کی طلب ہو تو بھوک رکھ کر کھانا کھایا کرو تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے۔ زیادہ کھانے سے انسان بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، جس سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے: پرہیزگاری، وفاداری، رحم دلی، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بدنصیبی لاتی ہیں۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کسی وقت بھی آپ کی آنسوں سے آنسو نہ آئے ہوں۔ دوسرا، انسان کے دل کا پتھر بن جانا، کسی غریب، مسکین اور لاچار کو دیکھ کر انسان کو ان پر رحم نہ آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سخت دل ہو چکے ہیں۔ تیسرا، لمبی اور بیکار امیدیں باندھنا کہ میں آج یہ کام کروں گا، اگلے سالوں میں یہ کام کر کے ہی رہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم کو تو اگلے سیکنڈ کی خبر تک نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگلا سانس بھی لینے دینا ہے یا پھر ہماری روح قبض کر لینی ہے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ۔ جدید دور میں ہم یہی کچھ کر رہے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ کر دنیا کا مال و دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کو اس بات کا پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم آخرت کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کا وقت پاس آیا۔ اس نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے لیے بہت زیادہ ایندھن جمع کرنا، میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو جمع کر لینا۔ جس دن تیز آندھی چل رہی ہوگی میری راکھ کو اس دن ہوا میں اڑا دینا۔ اس کی اولاد نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یا اللہ تعالیٰ، مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف فرما دیا کہ اس بندے کے دل میں میرا خوف تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین لوگوں کی کوئی نیکی قابل قبول نہ ہے۔ ایک، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے، جب تک وہ اپنے مالک کے پاس نہیں آتا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ 3، مست شرابی جب تک اس کی شراب کا نشہ نہ اتر جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہے، یہاں تک کہ عورت کے والدین سے بھی زیادہ شوہر کا اس عورت پر حق ہو جاتا ہے۔ اگر مذہب میں اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو اللہ تعالیٰ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ عورت کے لیے جنت اور جہنم اس پر ہی حاصل کر سکتی ہے۔ وہ اپنے مرد کو راضی کر کے جنت اور اس کو ناراض کر کے جہنم حاصل کر سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کا گھر خدا جنت میں بنائے گا۔ ایک، وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے جھگڑا چھوڑ دے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ 2، وہ بندہ جو مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہ بولے۔ 3، وہ انسان جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے گھروں میں سے ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جھگڑا چھوڑ دے، اور اس بندے کے لیے بھی جو مذاق میں بھی سچ کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ حکمہ کا کہنا ہے کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کر دیتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا
اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ 4 کام کرنے سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ صبح فجر سے سورج نکلنے کے درمیان سونا، نماز پابندی اور وقت پر ادا نہ کرنا، سستی کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا۔ 4 کام ایسے ہیں جس کو کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنے گناہوں پر بہت ہی زیادہ پشیمان ہونا، ہر وقت خیرات کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ 4 کام کرنے سے انسان کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ جھوٹ بولنا، دوسروں کی عزت نہ کرنا، کسی غلط چیز پر اصرار کرنا، کم علم ہونے کے باوجود بھی بحث و مباحثہ جاری رکھنا، کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا۔ مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا شیوا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو بہت ہی بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہمان کا احترام کرنے کو خاص تاکید کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس بندے کو مہمان کی تکریم کرنی چاہیے، اس کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا گیا 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گناہ گار کر دے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو گناہ گار کیسے کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرے رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ۔ روزانہ بلا ناغہ یہ 8 اعمال کیجیے۔ اگر آپ پر کسی نے جادو کیا ہو تو وہ جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی بھی آپ پر جادو کا اثر نہیں رہے گا۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ لیجیے، چاروں کل 3 بار پڑھ لیجیے، آیت الکرسی 3 بار پڑھ لیجیے، آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ۔